السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا سائیکالوجی کا نیکسٹ والا ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے نفسیاتی بد نظمیاں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس، اس میں ہم نے ابھی تک مختلف بد نظمیوں کا یہاں پر ڈسکشن کیے ہیں۔ اب ہمارا سب سے اہم پوائنٹ اور لاسٹ پوائنٹ چل رہا ہے یہ اسکیزوفرینیا، شیزوفرینیا، انتشار نفس۔ انتشار نفس ہے کیا؟ پہلے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل یہ ایک جنونی بد نظمی ہے جس میں انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور عمل، جذبات اور کردار، ان تینوں میں ڈسٹربنس ہوتا ہے، خلل پیدا ہوتا ہے، جس سے جو ہے ہم لوگ خیال یا سوچنے کی بد نظمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بد نظمی میں یا اس ڈس آرڈر میں شخص کے جو کانسیپٹس ہوتے ہیں لاجیکل نہیں رہتے۔ تو اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ انسان کے جو اس کے جو پرسیپشنس ہے، اس کی جو توجہ ہے، اٹینشن ہے، اس کی فیلنگس ہے، اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں رہ پاتا، یہ سب رانگ وے میں جاتی ہے۔ اس کے جو موٹر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، یعنی محرکی افعال جو ہوتے ہیں، اس میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی اسکیزوفرینک جو ہوتا ہے شخص، یہ دوسرے لوگوں سے دور ہوتا ہے، اس کو وہم ہونے لگتے ہیں، ہیلوسینیشنس ہونے لگتے ہیں، اس کا جو ہے پرسیپشن وہ غلط ہوتا ہے، اور یہ اپنے وہم اور خیالات کی دنیا میں ہی مگن ہوتا ہے۔ انتشار نفس کا جو تعلق ہے، اسکیزوفرینیا کا جو تعلق ہے، یہ ہمارے سائیکولوجیکل اسکیزوفرینیا سے ہے، مطلب ہمارے سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس ہے ہمارے۔ اور اس گروپ میں جس میں جو ہے انسان کی ذاتی، سماجی اور اس کے جو کام کاج سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہے، یہ ڈسٹرب ہوتی ہے، یہ لوور ہوتی چلتی ہے، اس میں گراوٹ آتی ہے، خیالات میں خلل ہوتا ہے، نئے اور عجوبے جو ہے بالکل ادراک ہونے لگتے ہیں، اس کو پرسیپشنز بالکل نئے ہونے لگتے ہیں، غیر معمولی جذباتی حالات ہوتے ہیں، اور جسمانی غیر معقولیت کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ یہ انتشار جو ہے کمزور کر دینے والا انتشار ہے۔ اس مرض کا سماجی و نفسیاتی بوجھ مریض کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان اور سماج پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اگر اس کو آپ اگزامپل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ رونی ایک 20 سالہ شخص ہے جس نے اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ایک جو ہے فلم میں شامل ہو گیا، نوکری کر لی، جلدی وہ ایک محنتی اور پرجوش شخصیت کی حیثیت سے مقبول ہو گیا، لیکن وہ اپنے ساتھ جو کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن مینٹین نہیں کر سکا۔ کچھ ہی دنوں میں لوگوں نے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھنا شروع کر دیا، اس نے کام سے غائب رہنا شروع کر دیا، گھر میں بھی زیادہ تر خاموش رہتا تھا، اسے ہیلوسینیشنز ہونے لگے، وہم ہونے لگا، اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس نے خود سے بات کرنا شروع کر دیا اور بے حد بے حس ہو گیا۔ اسے مسلسل محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس پر تنقید کر رہا ہے، اسے ایسا لگا جیسے کوئی اسے مارنے کا منصوبہ بنا رہا ہو۔ پھر جب اس کا ڈائگنوز کیا گیا تو پھر اسے جو ہے شیزوفرینیا، اسکیزوفرینیا کی تشخیص ہوئی۔ یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے اس کی پیش کی ہوں۔ اسکیزوفرینیا ہے کیا؟ پہلے تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 1911 میں سوئس سائیکولوجسٹ جو ہیں، ماہر نفسیات، پال یوجن، انہوں نے سب سے پہلے اس اصطلاح کو استعمال کیا۔ یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے اور یہ جو ہے یونانی زبان کے لفظ ہے۔ شیزین جس کو معنی ہوتے ہیں بکھرنا، اور فرین کے معنی ہوتے ہیں دماغ کے۔ شیزین اور فرین جو جس کے معنی میں دماغ کا بکھرنا ہے، اس کو تقسیم دماغ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایسا جو ذہن میں انتشار پیدا کر دے، اس ذہن اور شخصیت میں درار پیدا کر دے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اس کو شگاف ڈالنا، درار ڈالنا بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا دیکھیں کہ یہ جو بدنظمی ہے، یہ بدنظمی بچوں میں نظر نہیں آتی کیونکہ یہ نوعمری میں شروع ہوتی ہے، خواتین کے بجائے مردوں میں اس کی کثرت پائی جاتی ہے۔ اسکیزوفرینیا ایک ایسا عارضہ ہے، یہ ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں وہم، زبان، خیالات، جذبات اور برتاؤ کی تقسیم ہو جاتی ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں یہ سب چیزیں، یہ پھیل جاتی ہیں۔ انتشار نفس کا جو دور حیات ہے وہ 1% سے کم ہوتا ہے۔ وہ جو شخص بھی اس سے متاثر ہو اس میں وہم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے عقائد غلط ہوتے ہیں، خیالات
اس کے جو فیتھ ہوتا ہے وہ بالکل رانگ ہوتا ہے، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں یہ اس میں بھی کوئی واضح مخالف ثبوت نہیں ہوتا۔ واہمے میں اہم واہمے سے متعلق واہمہ، اس قسم کے واہمے میں شخص کو ایسا یقین ہوتا ہے کہ اس کے خیالات، جذبات یا اعمال دوسروں کے ذریعے یا مشین کے ذریعے چرائے جا رہے ہیں، ان پہ قابو کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی پر شک کرنے لگتا ہے، مطلب جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان پر شک و شبہات اس کا بڑھ جاتا ہے، اور ان کے تئیں وہ دوسرے منصوبے بھی بنانے لگتا ہے۔ ایسے خیالات کو واہمے کا احساس کہتے ہیں۔ انتشار نفس کا جو مریض ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ مشہور، خوبصورت اور دولت مند، طاقتور اور نوبل پرائز جیت سکتا ہے۔ اس قسم کے جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر اس میں وہم و ادراک ہوتا ہے، مطلب وہ جو نہیں ہے وہ چیزیں بھی سوچتا ہے، اس کا وہم کیا ہو رہا ہے، ہیلوسینیشنس ہے، جو نہیں ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے میرے دل کی بات سن رہا ہے، کوئی جو مجھے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آوازیں آ رہی ہے کانوں میں، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ وہم ہے انسان کا۔ وہم کیا ہے؟ دیکھیں کہ ایسی چیز کا تصور کرنا یا ایسی چیز کو سوچنا جو بالکل ہے ہی نہیں سرے سے، اور جو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ اس کو احساس ہونے لگتا ہے۔ زیادہ تر صوتی نوعیت کی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے وہم ہمیں زیادہ تر ان لوگوں کو صوتی نوعیت، جیسے اس نے کچھ بولا ہے، اس نے کچھ بولا ہے۔ اکثر ایسے لوگ آپ دیکھیں گے یہ اپنے آپ میں بڑبڑانے بھی لگتے ہیں، باتیں بھی کرنے لگتے ہیں بہت زور زور سے، اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ہماری باتیں کوئی سن رہا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ان کو لگتا ہے ہم کو آوازیں آ رہی ہیں۔ انتشار نفس کے بہت سے مریضوں کو توجہ، تحریک اور جذبات کی بدنظمیاں ہوتی ہے۔ وہ گھنٹوں تک ایک جگہ اداس چہرے پر بنا کسی ہاؤ بھاؤ کے اور بنا کسی اظہار کے بیٹھ سکتے ہیں۔ سماجی سطح پر عام طور پر دوسروں کے ساتھ ان کے تعلقات مضبوط نہیں ہوتے۔ انتشار نفس کے یہ جو مریض ہوتے ہیں ان میں حقیقی جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے دوری نظر آتی ہے، جس سے دھیرے دھیرے جو ہے بالکل وہ ڈپریسڈ ہونے لگتے ہیں۔ اب اس کے آپ دیکھیں کہ اس کی علامتیں کون کون سی ہیں۔ اس کے سمٹمز میں، علامتوں میں پازیٹیو سمٹمز ہیں، نیگیٹو سمٹمز ہیں اور سائیکو ڈائنامک سمٹمز ہیں۔ 3 قسم کی اس کی علامتیں ہیں۔ اب ان علامتوں میں پازیٹیو سمٹمز میں پازیٹیو نیگیٹو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کی فوٹو۔ پازیٹیو سمٹمز میں وہم ہے، فریبی ہے، فریب ہونا ہے۔ واہمہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حرکت کرتی ہوئی کوئی بھی چیز یا کوئی ایسی چیز جو موجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کا غلط تصور ہو رہا ہے انسان کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے وہی دکھائی دے رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بالکل وہم ہوگا، مطلب کوئی چیز ہے نہیں اور وہ دکھائی دے رہی ہے انسان کو۔ جیسے مثال لے لیں، پن ڈراپ سائلنس ہے اور فرد کو لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی بھی بات کر رہا ہے، یہ سمعی جس کو صوتی کہا گیا ہے نا، یہ صوتی واہمہ ہے۔ اسی طرح بصری بھی ہوتے ہیں، کچھ دیکھنے کے متعلق بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن دکھائی دیتا ہے۔ چھونے سے متعلق ہوتے ہیں، مختلف قسم کی خوشبوؤں سے متعلق ہوتے ہیں، جسم کے اندرونی احساس سے متعلق وہم بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈیلیوشنز کیا ہے؟ یہ وہم ہے، فریبیاں ہیں، اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی فرد کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو غلط ہے، لیکن فرد اس کے برخلاف واضح ثبوتوں کے باوجود اسے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کہ کوئی مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن جو اس طرح کے منصوبے بنا رہا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تو شخص ہے جو مجھے اس طرح کے منصوبے بنا رہا ہے کہ مجھے ختم کر دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بے ترتیب تقریر اور انجمن کی نرمی ہے نا، ڈس آرگنائزڈ اسپیچ ہے اور لوزنگ آف ایسوسیشن ہے۔ یہ کیا ہے کہ فرد ایک بات دوسرے سے فرد کی بات جو ہے ایک دوسرے سے غیر متعلق ہوتی ہے، ابھی کچھ بول رہا ہے پھر کچھ بولے گا، بیکار کے الفاظ بولنے لگتا ہے، ایک نقطے سے دوسرے نقطے پر چلا جاتا ہے، فوراً یہاں سے بات وہاں، ٹاپک نہیں بھی رہے تو کنورٹ ہو جائے گا، اس طرح سے ہوتا ہے۔ ڈس آرگنائزڈ بیہیویئر ہوتا ہے۔ آپ اس میں نوٹ کریں کچھ پوائنٹس اور کہ اس کا برتاؤ جو ہے غیر منظم ہوگا۔ اس میں فرد عجیب و غریب انداز میں برتاؤ کرتا ہے، گھنٹوں ایک ساتھ جو ہے ایک ہی سچویشن میں کھڑا رہے گا، یا پھر زبردستی بلا وجہ چیخنے کی کوشش کرے گا، بھاگے گا، عوامی مقامات پر کپڑے اتار دینا یا پھر کسی کو بھی مارنے کی کوشش کرنا، یہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرے گا۔ کیا کہیں آپ، اس کا جو انکانگرینٹ افیکٹ ہوتا ہے، متضاد اثر ہوتا ہے۔ یہاں فرد کے ذریعے اظہار کردہ جذبات حالات سے مطابقت نہیں رکھتے، مطلب یہ ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہے تو وہاں پہ رو رہا ہے،
جہاں غم کا موقع ہے وہاں پر ہنس رہا ہے، مطلب جو سچویشن ہے اس کے لحاظ سے وہ ایکٹ نہیں کرتا، یہ بھی اس کے پازیٹیو سمپٹمس میں مانا جائے گا۔ دیکھیں آپ یہاں پر ڈس آرگنائز سمپٹمس، پیوسٹی آف اسپیچ اور تھاٹ، ہیلوسینیشن، ڈائلیوشنز، ہے نا، فلیٹ افیکٹ، یہ سب چیزیں ہوگی۔ اس کے پھر نگیٹو کیا چیزیں ہیں، نگیٹو سمپٹمس کیا ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ منفی علامت ایک کام کرنے کی سطح کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ نگیٹو فیلنگس جو ہوتی ہیں یہ ایکٹیویٹیز کو کم کر دیتی ہے، جس سے جو ہے انسان کی زندگی کا جو نارمس ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر اسکیزوفرینیا کی منفی علامت علاج سے زیادہ بہتر نہیں ہوتی۔ اس میں یہ ہے کہ جذبات کا کم اظہار کرنا، نا، جذبات کے اظہار کی کم ایبلٹی، ابتدائی جوش و جذبے کی کمی، دھیمی اور کم تقریر، گہرے اور مثبت جذبات کا کوئی تجربہ نہیں، مطلب پازیٹیو فیلنگس نہیں ہیں، بہت کم بات کر رہا ہے، دھیمی بات کر رہا ہے، کسی چیز سے متفق نہیں ہو پا رہا ہے، اسوشل ہے، بے حسی ہے۔ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اسکیزوفرینیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں نگیٹو اور پازیٹیو دونوں سمٹمس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور 1 ماہ تک یا اس سے زیادہ عرصے تک مثبت علامات نظر نہیں آتے، مثبت علامات نظر آتے ہیں، یا اگر 6 ماہ سے زیادہ منفی علامات دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر اس شخص کو یہ مانا جاتا ہے کہ اسے اسکیزوفرینیا ہوا ہے۔ یعنی ایک شخص کو اگر 6 مہینے تک پازیٹیو سمٹمس دیکھنے میں آئیں نا، اور ایک سال تک اگر 6 ماہ سے زیادہ اگر نگیٹو سمٹمس دیکھنے کو ملے تو اس وقت مانا جائے گا کہ یہ اسکیزوفرینیا کا شکار ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں نفسی حرکی کیا ہے، وہ علامتیں کون سی ہیں جو نفسی حرکی ہوتی ہے۔ میں نے یہاں پر اس لیے نوٹ نہیں کی ہوں کہ یہ جو ہے بالکل آپ کے سلیبس میں نہیں ہے یہ پوائنٹ، لیکن پھر بھی یہاں پر میں اس کو ڈسکس کر رہی ہوں۔ انتشار نفس کے جو لوگ ہوتے ہیں، پہلے تو آپ اس کو لیں گے کہ غیر معقول حرکتیں کرتے ہیں، جذبات کا اظہار وقت کے لحاظ سے نہیں کرتے، منفی علامتوں میں کم سخنی، اکھڑ پن کا اظہار، ارادے میں کمی، سماج سے علیحدگی، نا، اور یعنی وہ باتیں کم ہی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ غصہ بھی کم دکھاتے ہیں، اور اداسی، خوشی اور دوسرے احساسات بھی ان میں اوروں کی بنسبت کم پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے اثرات کو 2 ٹوک اثرات کہا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اکھڑ پن دکھاتے ہیں، کچھ لوگوں میں جذباتی اظہار بالکل ہی نہیں ہوتا، اس طرح کے حالات کو سپاٹ اثرات کہتے ہیں۔ انتشار نفس سے مبتلا لوگوں میں بے نیازی یا ان میں کسی کام کو کرنے اور ختم کرنے کی صلاحیت میں کمی پائی جاتی ہے۔ اس طرح کے مرض میں مبتلا مریض خود کو سماج سے بالکل الگ تھلگ رکھ لیتا ہے۔ اب اس میں سائیکو سوشل جو اس کے سمٹمس ہیں وہ کون کون سے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ یہاں پر ایڈ اس لیے نہیں کی ہوں کہ آپ کے سلیبس کے اکارڈنگ یہ بن رہا ہے۔ نفسی حرکی علامتیں جس میں اچانک یہ پائی جاتی ہیں اور اچانک نہیں حرکت کرتے، یا پھر اپنے پرانے بناوٹی صورت اور ہاؤ بھاؤ بنائے رکھتے ہیں۔ اس طرح کی جو علامتیں ہیں مرض کی شدت کو بتاتی ہے، جیسے کیٹاٹونی عارضہ ہے، یا غشی طاری ہو رہی ہے، یعنی بالکل گر رہا ہے بے ہوش ہو کے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل کوئی مومنٹ نہیں کرتے، ایک لمبے وقت تک خاموش رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں گھٹنوں پر جو ہے گھنٹوں بنا کسی بات کے ایک ہی جیسے بیٹھے رہیں گے، یا ایک ہی طرح کے ایکٹ کرتے رہیں گے، ایک ہی طرح کا کام کرتے رہیں گے، یہ نفسی حرکی ہو جاتے ہیں انہیں، اور یہ طویل مدت تک جاری رہتے ہیں۔ اب اس کی جو قسمیں ہیں اسکیزوفرینیا کی آپ کی بک میں نہیں دی ہوئی ہے، لیکن آپ اس کو بھی نوٹ کریں۔ اسکیزوفرینیا میں پیرانویا انتشار نفس ہے، پیرانوائڈ ٹائپ ہے، ڈس آرگنائزڈ بے نظمی، اس کے بعد کیٹاٹونک ٹائپ ہے، اس کی کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا ہے، پھر غیر تفریقی تقسیم ہے، اور واقعات تقسیم ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، پیرانویا میں کسی عام وہم یا سننے سے متعلق وہم میں مبتلا، بول چال، طرز عمل یا اس کے تاثرات میں کوئی بدنظمی نہیں دیکھنے کو ملتی۔ مطلب پیرانویا میں کیا ہوتا ہے، وہم اور ادراک کا ہی شکار ہوتا ہے انسان، دوسری کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ پیرانویا وہمی کو کہا گیا ہے۔ ڈس آرگنائز ٹائپ کیا ہے، بے نظمی کی کیا ہے، بات چیت اور طرز عمل میں بدنظمی، نامعقول اور سپاٹ تاثرات، کیٹاٹونک کی علامتوں کی کمی یہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیٹاٹونک علامتیں کون سی ہے، کیٹاٹونک ٹائپس ہے، جسمانی حرکت پذیری میں شدت کی کمی، مطلب جسم حرکت نہیں کرتا ہے، منفی سوچ کی شدت ہوتی ہے، بعض جو ہے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے،
نفسی حرکی سرگرمیاں اس سے متاثر ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، غش آنے لگتے ہیں، بے ہوش ہونے لگتا ہے اور گھنٹوں تک دن بھر ایک ہی سچویشن میں کھڑا رہتا ہے ایسا شخص۔ اس کے بعد ہے انڈیفرینشیٹ غیر درجہ بند انتشار، غیر تفریقی انتشار بھی اسے کہا گیا ہے۔ یہ جو بھی میں نے تینوں ٹائپس بتائی ہوں آپ کو انتشار نفس کے، یہ مندرجہ بالا انتشار نفس کی کسی قسم میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو بھی ذیلی قسموں میں فٹ نہ ہو، مطلب ان میں کوئی علامتیں نہیں مل رہی ہے اس کی، تو وہ پھر غیر تفریقی انڈیفرینشیٹ ہے۔ اس کے بعد ریسیڈول ہیں، باقیات تقسیم ہے۔ اسکیزوفرینیا کے کم سے کم کسی ایک ضمنی واقعے کا تجربہ، یعنی ایجابی علامتوں کے بجائے منفی علامتوں کا مظاہرہ ہو جائے اور کسی بھی ایک میں کے سمٹمس اس میں مل جائے، یہ باقیات تقسیم مانی جائے گی۔ اس میں اداسی رہے گی، سماج سے علیحدگی رہے گی، خواہشات میں کمی آنا، یہ سب چیزیں اس میں موجود رہے گی۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نفسیاتی بدنظمیوں کی نشاندہی، مطلب اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اور اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کچھ ایکٹیویٹیز بھی دی گئی ہے آپ لوگوں کو۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ابھی تک جتنے بھی ڈس آرڈرس ہم نے دیکھے ہیں، اس میں لازمی طور پر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ابتدائی مرحلوں میں ذہنی بدنظمی میں مبتلا لوگوں کی آسانی سے شناخت کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہاں ہے۔ کچھ نشاندہی کی علامتیں ہیں جو ان افراد کی نشاندہی کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ ان میں ماہرین کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہمیں ریڈ فلیگس کہتے ہیں، ہم انہیں سرخ جھنڈیاں کہتے ہیں کہ وہ اشارے دے رہے ہیں، سگنلز دے رہے ہیں، ہے نا۔ اگر ہم بدنظمیوں کی علامت کا مطالعہ کریں تو ہم کو احساس ہوگا کہ ایک جیسی علامتیں ہم کو کئی بدنظمیوں میں دیکھنے کو ملے گی، اور یہ انسان کی 3 ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کافی لمبے عرصے سے ہو، دوسرا یہ کہ کیا وقت کے ساتھ علامات زیادہ شدید اور سنگین ہو گئی ہے، اور آخر میں ہم کو یہ تلاش کرنا ہے کیا علامات نے فرد کی زندگی میں کوئی پریشانی پیدا کی ہے۔ اگر ان تینوں کا جواب مثبت ہے تو امکان ہے کہ یہ نشان نفسیاتی صحت کے مسائل کے آغاز یا وجود کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان تمام غور و فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے ذیل میں کچھ چیزیں دی گئی ہے۔ یہ جو نشاندہیاں ہیں، اشارے ہیں کہ اب ہم کو پیشہ وارانہ جو کونسلرز رہیں گے، جو سائیکٹرسٹ رہیں گے، ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اٹینشن نہیں کر پانا کسی بھی چیز پر، نیند کا اچھے سے نہیں آنا، مختلف جسمانی شکایات جیسے بار بار آج ہاتھ دکھ رہا ہے، کل پیر دکھے گا، پھر آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا، اور بے قابو اور مسلسل خراب خیالات کا آنا، شدید اور بے قابو منفی احساسات کا بڑھنا، نگیٹو فیلنگز بار بار آ رہی ہے، بہت زیادہ الجھن کا شکار ہے، ڈسٹربنس ہے، چیزیں بھول رہے ہیں، ایکٹیویٹیز میں کمی آ رہی ہے، دوستوں کے ساتھ میں شریک نہیں ہوتے ہیں، اور بعض ایسے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں جو بالکل بھی نامعقول ہیں، ہے نا، صحیح نہیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کا انداز بھی نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی بول رہے ہیں، بے ربط ہے، بات میں تال میل نہیں ہے، اور بعض اوقات تو خود کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اپنے آپ پر بالکل توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، بالکل کپڑے گندے ہو رہے ہیں، جسم کی صاف صفائی پر کوئی توجہ نہیں ہے، کھانے پینے پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ اشارے ہیں کہ اب اس کو جو ہے کسی پروفیشنل سائیکٹرسٹ کی یا کونسلر کی ضرورت ہے، اور یہ اشارے بھی یہ ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر شروع ہو رہا ہے۔ اب خوش قسمتی سے اس سوال کا جواب ہاں ہے، تو علاج کے طریقے مختلف ہیں، جس میں علاج اور معالجے کی حکمت عملی منشیات، یعنی دوائیاں گولیوں کے ذریعے بھی اس کو کور کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ اگر ڈس آرڈرز بڑھ جائیں تو اس صورت میں صرف تھراپیز ہی کام نہیں کرتی، باقاعدہ پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹس لینا ہوتا ہے جو ہے ڈاکٹرز پرووائڈ کرتے ہیں ہم کو۔ اس میں اب تھراپیز کی ٹائپس کیا ہے، یہاں پر میں نے امیج دی ہوں، آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ نیٹ پر بھی سرچ کریں۔ مختلف قسم کے طریقہ علاج بتائے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کی کتاب میں اور آپ کے سلیبس کے لحاظ سے اس کو شامل نہیں کیا گیا ہے، لیکن چونکہ کچھ پوائنٹس ہے جو میں یہاں پر سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بتا دوں۔ اس میں طریقہ علاج میں اتنی قسمیں ہیں، اس کی 5، ایک ہے کرداری یا برتاؤ کا طریقہ علاج، دوسرا ہے عقلی جذباتی طریقہ علاج، پھر ہے انسان مرکزی طریقہ علاج، اور جسٹالٹ کا طریقہ علاج، باہمی نفسیاتی علاج، خاندان اور جوڑوں کا طریقہ علاج۔ اس میں سے کچھ چیزوں کے پوائنٹس یہاں پر میں نے لی ہوں، آپ اس کو یہاں پر بھی سمجھ سکتے ہیں، اور
جو ہے اس کے ادر اسٹڈیز میں بھی اس کو شامل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بیہیویئرل تھراپی میں جو تھراپیز ہے اس میں ٹوکن اکانومی ہے اور سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن ہے۔ اس کے بعد کوگنیٹیو تھراپی کیا ہے؟ دیکھیں بیہیویئر تھراپی کیا ہے؟ کرداری طریقہ علاج، برتاؤ کا طریقہ علاج۔ اس میں انسان کے برتاؤ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ برتاؤ کو تبدیل کیسے کی جائے گی؟ ٹوکن اکانومی ہے کہ پیسہ دے کر یا کوئی ایسی چیز دے کر یہ کیا جاتا ہے کہ انعامات کے ذریعے برتاؤ کو بدلا جا رہا ہے، یا کوئی اچھا کام کرنے پر کوئی پیسہ دیا جا رہا ہے، کوئی چیک دیا جا رہا ہے اور اس کو چینج کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹوکن اکانومی کا طریقہ دراصل مینٹل ہاسپٹلس میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہر جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے خیالات کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور جو ہمارے اس کو سب سے پہلے وولف نے انٹروڈیوس کرایا، اور آپ رکھیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ٹوکن اکانومی کا طریقہ ہے یہ ایلن اور ایزرین نے اس کو انٹروڈیوس کرایا۔ اور یہ جو طریقہ ہے سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کا، اس طریقے میں ایک شخص کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے اور بالکل اس کے ذہن سے جو نگیٹیو فیلنگس ہے یا جو دوسری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسے ڈسٹربنس ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ والا ہے پروسیس ہمارا کوگنیٹیو تھراپی، وقوفی طریقہ علاج۔ وقوفی طریقہ علاج آپ کو پتہ ہے، پھر اب وقوف میں کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ انسان کے سوچنے سمجھنے کا عمل، اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں نا، مینٹل ایکٹیویٹیز، اس کا عقیدہ، اس کی سوچ، فکر، جذبات، ان تمام کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں ریشنل ایموٹیو تھراپی ایک ہے جس میں عقلی جذباتی طریقہ علاج، کوگنیٹیو تھراپی میں ہی یہ تھراپی ہے ریشنل ایموٹیو تھراپی، یہ البرٹ آلس نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا، اور اس سے جو ہے انسان کے نگیٹو فیلنگ کو پازیٹیو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مطلب میں یہ کر سکتا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے، میرے اندر یہ سب چیزیں ہیں، اس کے لیے اس کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہے ہیومنسٹک تھراپی، انسان مرکز طریقہ علاج۔ اس میں انسان مرکز طریقہ علاج کارل راجرز اور ابراہم ماسلو نے اس نظریے کو پیش کیا۔ اس میں شخص کی اپنے آپ سے واقفیت کرائی جاتی ہے، ذاتی قبولیت کو تیز کرنے پر زور دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں کا جو طریقہ علاج ہے مریض مرکز طریقہ علاج، کلائنٹ سینٹر تھراپی، اس کا سب سے اہم تھراپی ہے۔ 1940 میں اسے کارل راجرز نے انٹروڈیوس کرایا، اور اس کے ذریعے یہ ہے کہ ایک فرد کو اس کی حقیقت بتا کر اس کا پہلے اس پر ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو معاشرے میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ ڈیل کرے ہر معاملے کو۔ اسی لیے اسے نان ڈائریکٹو تھراپی بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی اس کو مشورے دینے والا نہیں رہے گا، کوئی جو ہے اس کے بار بار کاؤنسلنگ کرنے والا نہیں رہے گا، بلکہ اسے خود اپنے آپ کرنا پڑے گا، گاہک کو اپنے ترسیل کے لحاظ سے یہ سب چیزیں کرنی ہوگی۔ یہ تھے ہمارے لاسٹ والے پوائنٹس۔ یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوا۔ اس میں اگر کچھ ڈیفیکلٹیز ہے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں نیکسٹ والا چیپٹر آپ کا جلدی اسٹارٹ کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔